أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی تعریف فرماتے ہیں، ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو دوستوں میں اسی صورت میں دوستی نبھ سکتی ہے کہ کبھی وہ اس کی مان لے اور کبھی یہ اس کی۔ اگر ایک شخص سدا اپنے ہی منوانے کے درپے ہو جائے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال خدا تعالیٰ اور بندے کے رابطے کا ہونا چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی سن لے اور اس کے فضل کے دروازے کھول دے، اور کبھی بندہ اس کی قضاء و قدر پر راضی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق خدا تعالیٰ کا ہی ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے، اور یہ امتحان اس کی طرف سے انسان کے فوائد کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا قانون قدرت ایسے ہی واقع ہوا ہے کہ امتحان کے بعد جو اچھے نکلیں انہیں اپنے فضلوں کا وارث بناتا ہے۔ ایک نوجوان شخص نے حضرت مسیح موعود کی خدمت میں حاضر ہو کر دنیاوی مصائب کی کہانی شروع کی اور اپنے طرح طرح کے ہم و غم بیان کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور فرمایا کہ ہمتاً دنیاوی امور میں کھویا جانا خسارت آخرت کا موجب ہوتا ہے، اور اس قدر جزا اور فضا مومن کو نہیں چاہیے۔ مگر وہ زور زور سے رونے لگا، جس پر آپ نے سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرما کر کہا کہ بس کرو، میں ایسے رونے کو جہنم کا موجب سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک جو آنسو دنیا کے ہم و غم میں گرائے جاتے ہیں وہ آگ ہیں جو بہانے والے کو ہی جلا دیتے ہیں۔ میرا دل سخت ہو جاتا ہے ایسے شخص کے حال کو دیکھ کر کہ جو جیفہ دنیا کی تڑپ میں کڑتا ہے۔ ایک دن مجلس مسیح موعود میں توکل کی بات چل پڑی، جس پر آپ نے فرمایا، میں اپنے قلب کی عجیب کیفیت پاتا ہوں، جیسے سخت حبس ہو اور گرمی کمال شدت کو پہنچ جائے تو لوگ وثوق سے امید کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی۔ ایسے ہی جب میں اپنی صندوقچی کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر یقین واثق ہوتا ہے کہ اب یہ بھرے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے تو جو ذوق و سرور اللہ تعالیٰ پر توکل کا اس وقت مجھے حاصل ہوتا ہے، میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، اور وہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانینت انگیز ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ کیسہ بھرا ہوا ہو۔ پھر فرمایا، ان دنوں میں جب کہ دنیاوی مقدمات کی وجہ سے والد صاحب اور بھائی صاحب طرح طرح کے ہموم و غموم میں مبتلا رہتے تھے، وہ بسا اوقات میری حالت دیکھ کر رشک کھاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے، اس کے نزدیک کوئی غم نہیں آتا۔ ایک دفعہ ایک دوست نے جو محبت مسیح موعود میں فنا شدہ تھے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کیوں نہ ہم
آپ کو مدارج میں شیخین سے افضل سمجھا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب مانیں۔ اللہ اللہ، اس بات کو سن کر حضرت اقدس کا رنگ اڑ گیا اور آپ کے سراپا پر عجیب اضطراب اور بیتابی مستولی ہو گئی۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی فرماتے ہیں، میں خدائے غیور و قدوس کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گھڑی نے میرا ایمان حضور اقدس کی نسبت اور بھی زیادہ کر دیا۔ آپ نے برابر 6 گھنٹے کامل تقریر فرمائی۔ بولتے وقت میں نے گھڑی دیکھ لی اور جب آپ نے تقریر ختم کی جب بھی دیکھی پورے 6 ہوئے، 1 منٹ کا فرق بھی نہ تھا۔ اتنی مدت تک ایک مضمون کو بیان کرنا اور مسلسل بیان کرنا ایک خرق عادت تھا۔ اس سارے مضمون میں آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد و فضائل اور اپنی غلامی اور کفش برداری کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور جناب شیخین علیہم السلام کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا، میرے لیے یہ کافی فخر ہے کہ میں لوگوں کا مداح اور خاک پا ہوں۔ جو جزی فضیلت خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے وہ قیامت تک کوئی اور شخص نہیں پا سکتا۔ کب دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب شیخین علیہ السلام کو ملا۔ 17 اگست سن 1899 بریلی سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ کیا آپ وہی مسیح موعود ہیں جن کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خبر دی ہے؟ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب لکھیں۔ میں نے معمولاً رسالہ تریاق القلوب سے 2-1 ایسے فقرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے تھے لکھ دیے تھے۔ وہ شخص اس پر قانع نہ ہوا اور پھر مجھے مخاطب کر کے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب خود اپنے قلم سے قسماً لکھیں کہ آیا وہ وہی مسیح موعود ہیں جن کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے۔ میں نے شام کی نماز کے بعد دوات، قلم اور کاغذ حضرت کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے۔ حضرت نے فوراً کاغذ ہاتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھیں۔ میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے اور اب بھی اس پرچے میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ۔ الراقم مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ وعید 17 اگست 1899۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب فرماتے ہیں، اس ذکر سے میری 2 غرضیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی جماعت کا ایمان بڑھے اور انہیں وہی ذوق اور سرور حاصل ہو جو یہاں کے خوش قسمت حاضرین کو اس کڑی حاصل ہوا اور انہوں نے سچے دل سے اعتراف کیا کہ ان کو نیا ایمان ملا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ منکرین اور بدظن اس اعلیٰ وجل بصیرت قسم پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ متعمد، کذاب اور مفتری مختلق یہ شان اور اسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ ذوالجلال خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمع میں قسم کھا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوے کی نسبت نہایت پرشوکت انداز میں فرماتے ہیں، میں اگر کاذب ہوں کذابوں کے دیکھوں گا سزا، پر اگر صادق ہوں پھر کیا عذر ہے روز شمار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔